السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ ناظرین و سامعین کرام، جن ماں باپ کے بچے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں، جو کمسین معصوم بچے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، تو اس پر ماں باپ کے لیے کیا اجر ہے اور اس وقت میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث میں اس کا کیا ذکر موجود ہے؟ ماں باپ کے لیے کیا ثواب ہے، کیا بدلہ ہے اس کا؟ وہ میں انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ ناظرین و سامعین کرام، دیکھیں جب کسی کی اولاد مر جاتی ہے، پیٹ کے اندر مر کے پیدا ہو یا مرنے کے بعد پیدا ہو، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی پر ہم راضی ہوں یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ تحفہ تھا اور اللہ کی طرف چلا گیا، تو ہم بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کر کے ہم کسی پر الزامات لگاتے ہیں، فلاں کی وجہ سے ہوا، وہ ایسا کر دیا تو ایسا ہو گیا، وہ اس کی وجہ سے بچہ جو ہے چلے گیا، انہوں ایسا کر دیے تو بچہ چلے گیا، اور غصے میں، غم میں شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، الزامات لگانے لگ جاتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ کسی کے کچھ بھی کرنے سے کسی کی جان نہیں جاتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ راضی تھا اس پر کہ اس کی موت ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، وہ بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے یا پیدا ہونے کے بعد مر جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی چلے گیا اللہ کی مرضی سے، تو ہم اللہ کی مرضی پر راضی ہوں، یہی ایک بندے کا حق ہے۔ تو یہ میں کہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، شکوہ شکایت نہیں کرنا، صبر کرنا، صبر و تحمل سے اس وقت میں کام کرنا، صبر و تحمل کا اس وقت میں دامن تھامنا۔ تو آئیے قرآن و حدیث میں ان ماں باپ کے کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں، آئیے میں آپ کو۔ ناظرین و سامعین اکرام، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، یہاں پر سب کا امتحان ہوتا ہے، جس میں آنے والے خوشی یا غم کے لمحات دراصل انسان کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے قدرت انسان کو پرکھتی ہے کہ وہ آزمائش کی ان گھڑیوں میں اخلاق حسنہ پر قائم رہتا ہے یا رذائل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں آنے والی ان آزمائشوں کے دوران بندہ مومن سے تقاضا کیا گیا ہے کہ خوشی کے لمحوں میں شاکر بن کر الہ العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور غم کی گھڑیوں میں صابر بن کر صبر کرنے والا بن کر اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ قرآن مجید میں صبر کے مواقع بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ گویا مال، جان اور ثمرات میں کمی ہونا صدمے کے سب سے اہم مواقع ہیں۔ کمی ہونے کے دو پہلو ہیں، ایک کم دینا اور دوسرا دیے ہوئے میں سے چھین لینا۔ مثلا مال میں کمی سے مراد مفلس رکھنا بھی ہے، اور تونگری میں چوری، ڈاکے یا کسی حادثے سے دو چار کر دیے ہوئے مال کو چھین لینا بھی ہے۔ اسی طرح جان میں کمی سے مراد کسی عزیز جیسے ماں باپ، بیوی بچوں یا بھائی بہنوں کی وفات بھی ہے، اور اولاد وغیرہ سے محروم رکھنا بھی ہے۔ اگر انسان ان مصائب میں صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے خوشی اور جزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یہ قدرتی امر ہے کہ اولاد کی موت ماں باپ کے لیے بہت بڑے غم اور صدمے کا باعث ہے، اسی لیے اولاد کی موت کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر صبر کرنے پر والدین کے لیے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، بہت زیادہ ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، اچھے بدلے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم یموت له ثلاثۃ من ولد یبلغ الحنت الا تلقوه من ابواب الجنة ثمانیة من ایها شاء دخل فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او اثنان قال او اثنان قالوا او واحد قال او واحد ثم قال والذی نفسی بیدہ ان السقط لیجر امہ بسرورہ الی الجنت اذا احتسبتہ. جس مسلمان کے 3 بچے نابالغ مریں گے وہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کا استقبال کریں گے، اس کا ویلکم کریں گے، جس سے چاہے داخل ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا 2؟ فرمایا 2 پر بھی اجر ہے. عرض کیا یا 1؟ فرمایا 1 پر بھی اجر ہے. پھر فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اب یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں یعنی اپنی ماں کے پیٹ میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی ساقط یعنی ضائع ہو گیا، اگر ثواب الہی کی امید میں اس کی ماں صبر کرے تو وہ اپنی نال یعنی ناف سے ملے ہوئے حصے سے اپنی ماں کو جنت میں کھینچ لے جائے گا. یعنی بچہ اپنی ماں کو جو ناف سے ملے ہوئے جو حصے ہوتے ہیں اس سے اپنی ماں کو کھینچ کے جنت میں لے کر چلے جائے گا. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان سے روایتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اذا مات ولد العبد قال اللہ عز وجل لملائکتہ قبضتم ولد عبدی فیقولون نعم فیقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة فسموه بيت الحمد. جب مسلمان کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ عرض کرتے ہیں ہاں. فرمایا تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ عرض کرتے ہیں ہاں. فرماتا ہے پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں تیرا شکر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام حمد کا مکان رکھو. ان آیات اور احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ اولاد کی وفات جیسے غمناک صدمے پر صبر کرنے کی صورت میں انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے. کم سینی میں فوت ہونے والے بچے اپنے والدین کے لیے جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا باعث بنیں گے. اس لیے کمسین بچوں کی وفات پر والدین کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، صبر سے کام لیں. بچوں کی یاد میں آنسو آ جانے میں کوئی برائی نہیں، البتہ شکوہ و شکایت کے انداز میں کوئی جملہ نہیں بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن کے بچے پیدا ہونے کے بعد یا ماں کے پیٹ میں پیدا ہو کر مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل ان کو عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ان کو مزید اولادیں عطا فرما. ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین.